ہم گانا سنتے ہیں، گانا سنتے کہ نہیں سنتے؟ اب دیکھیے یہ آ گیا، اس کا نام کیا ہے؟ ارے غلط بول رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ ارے بھائی بہت بھولے ہیں آپ لوگ، کیا ہے یہ کیا ہے بھائی؟ اسمارٹ فون ہے یہ، کیا یہ؟ اسمارٹ فون ہے۔ اس کا ابا بڑا اچھا تھا، اس کے ابا کو جانتے ہیں؟ یار آپ لوگ بہار میں کہاں بستے ہیں؟ اتنی آسان اردو، اس کے ابا کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نوکیا اس کا ابا ہے۔ نوکیا جو تھا، کتنا نمبر تھا نوکیا کا؟ ارے جس سے اماں پھینک کے مارتی تھی بیٹا سب کو، صحیح، وہ نوکیا ابا ہے، یہ اسمارٹ بیٹا ہے۔ جب تک ابا زندہ تھے ابا نے بگڑنے نہیں دیا، کوئی بگڑا نہیں، لیکن جب سے یہ بیٹا آیا ہے سب کو بگاڑ رہا ہے۔ یہ بیٹا جب سے آیا ہے سب کو بگاڑ رہا ہے، ابا جب تک زندہ تھے کوئی بگڑا نہیں۔ اب یہی بیٹا ہے، سب لوگ موبائل سے چپکے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن سے نہیں چپکے، لیکن یہ موبائل سے چپکے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ میں چل رہا ہوگا ارے موبائل پہ کیا آیا، اور کتنے بوڑھے لوگ بھی اسی موبائل میں رات میں تاکتے رہتے ہیں، جانتے ہیں؟ اور ایک جملہ کہوں، دیکھیے کون سمجھ پاتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو آپ موبائل دے دیجئے تو رونا بند، وہ روئیں گے نہیں۔ ابا، ممی، لے بیٹا، لے بیٹا موبائل لے، موبائل لے۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند، وہ رات بھر سوئیں گے نہیں۔ آ رہی اردو آئی سمجھ میں؟ آئی۔ ارے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رات بھر سونا بند، وہ سوئیں گے نہیں، اسی میں لگے ہیں۔ اس لیے فجر کی نماز بھی غائب ہے، بوڑھے لوگ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت کچھ ہے غائب ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز آتی ہے نا، اس کو گھسا کے جو کان میں سنتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ ہیڈ فون۔ وہ ہیڈ فون ہے، یہاں گھسایا اور یہاں گھسایا، کنیکشن چل رہا ہے، گانا ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، آرام سے پکچر دیکھ رہا ہے، کتنا چپکا ہوا ہے اس سے، ہے کہ نہیں؟ تو بیٹوا اچھا یا باپ اچھا تھا؟ بولیے۔ ارے ابا اچھے تھے یا بیٹا اچھا ہے؟ ابا اچھے تھے۔ ابا کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل ہم اور آپ ابا کو کیا بولتے؟ ابا، آپ کے پاس دماغ نہیں ہے۔ اور مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، آپ لوگ سمجھا دیجئے گا۔ آدمی جب بچہ رہتا تو ماں باپ بولتے ہیں بدھو کہیں کا، تیرے پاس عقل ہے، بابا۔ اور جب شادی ہو جاتی تو بیوی کہتی ہے کہ آپ کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بچے بولتے ہیں ابا کے پاس عقل نہیں ہے، کھسیا گئے ہیں۔ تو کب عقل آئے گی؟ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو ذرا سوچنا پڑے گا۔ تو یہ حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن ہی میں تو لکھا ہوا ہے، اس لیے حافظ قرآن سے کہتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 150۔ تم لوگ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ اب جو حافظ قرآن ہے وہ سمجھتے ہیں، معنی کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھائیں گے۔ ابھی پورے بھارت دیش میں NRC کا مسئلہ آ گیا ہے، جانتے ہیں NRC؟ پہلے آسام میں تھا، ابھی ہوم منسٹر نے یہ کہا ہے اپنے امت شاہ جی کہ پورے بھارت دیش میں لانا چاہتے ہیں NRC کا معنی کیا ہے؟ نہیں معلوم آپ لوگ؟ بہت بھولے ہیں، پتہ چلے گا اگر معلوم نہیں کیجیے گا تو، پتہ چلے گا، معلوم کر کے رکھیے۔ NRC سب کو بتانا پڑے گا، یہ وہ بھارت کے ہیں، پورا پروف ہونا چاہیے، آدھار کارڈ، اور کون سا کارڈ بھائی؟ راشن کارڈ، زمین کے پیپر، یہی ہے NRC۔ پورے بھارت دیش میں سرکار لاگو کرنا چاہتی ہے۔ وہاں آسام میں لاگو تھا کیونکہ آسام کے اندر کیا تھا؟ چائے بغان ہے۔ کبھی آسام گئے ہیں آپ لوگ؟ آسام نہیں گئے؟ آسام نہیں گئے؟ آسام میں چائے بغان ہے، چائے بہت زیادہ۔ تو انگریزوں کے دور میں یہ بہار کے، بنگال کے، بنگلہ دیش اس وقت نہیں تھا، یہ سب مسلمان لوگ آسام میں گئے تھے، یا دوسرے لوگ بھی مزدوری کرنے، کیونکہ وہاں چائے بغان ہے۔
تو آسامی لوگوں نے یہ کہا کہ ارے یہ ہمارے یہاں چلے آئے. تو یہ 51 میں 1951 میں یہ مسئلہ شروع ہوا NRC کہ کون یہاں کا ہے اور کون باہر کا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ابھی جو سیناریو چل رہا ہے پورے بھارت دیش میں NRC سب کو بتانا پڑے گا وہ بھارت کا ہے کہ نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کبھی گھبراتا نہیں. جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے گا تو دیکھیں گے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. زیادہ گھبرائیے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. ہونے تو دیجیے. ابھی آسام کے اندر 40 سال میں 1985 میں آیا, ابھی 2019 چل رہا ہے. 40 سال ہی میں پورا آسام حل نہیں ہوا ہے تو پورا بھارت دیش کیسے حل ہو جائے گا. تو یہ سب چیز آپ کو بتائیں گے کون؟ جو قرآن کے ذمہ دار رہیں گے وہی نہ بتائیں گے. اللہ سے جڑو, قرآن سے جڑو. جب ہم اور آپ خود ہی بھاگیں گے قرآن سے تو کیسے ہو پائے گا. اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. آپ کو معلوم ہے کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ سب کے سامنے بلائیں گے. مسرد احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 348 وَيُقْسَى وَالِدَاهُ اللَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا. حافظ قرآن کے ماں باپ کو بہترین لباس پہنایا جائے گا. ابھی صرف ابا کو بلایا گیا تھا. یہاں ابا کوئی ہیں؟ ارے یہاں ابا ہیں. ابا کہاں ہیں؟ ابا حافظ صاحب کے ابا کوئی ہیں؟ ادھر آئیے ابا, ادھر آئیے, آگے آئیے بھائی. ایک ابا چلے آئیے آگے. یہ گاؤں والے ابا کا, یہ گاؤں کا جو حافظ ہے اس کے ابا, یہ گاؤں والے حافظ کا ابا. کیونکہ میں اسی گاؤں والے کو چاہتا ہوں. گاؤں میں آپ کا مدرسہ ہے. آئیے آگے آئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد معین الحق. پورے گاؤں میں اکیلے ایک آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا. کاہے بنائے؟ ارے کاہے بنائے؟ نہیں بھائی, اتنے لوگ نہیں بنائے, آپ ہی کاہے بنائے؟ کچھ بولیے نہیں رہے. لوکل آدمی نہیں ہے, باہر کے. اچھا یہی کے نہیں ہے تو بولے یہاں کا حافظ ہے نا وہ. ان کا لڑکا یہاں حافظ بنے. ہاں لیکن یہ لوگ یہ باہر کے ہیں. اچھا تو کیسے سمجھ پائیں گے؟ نہیں میں یہ بول رہا تھا یہاں کے آدمی کہاں ہیں تاکہ میں ان کو اہمیت تو بتاؤں اور آپ لوگوں کو بتانا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. یہاں کے حافظ, یہاں جو بچہ حافظ بنا, یہاں کے گاؤں کا جو بچہ وہ حافظ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور آپ لوگوں کے دلوں میں اہمیت کیوں نہیں ہے یہ بتانا. چلیے خیر جانے دیجیے, وہ بات نہیں. میرے بھائیوں کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ ابا کو بھی بلائیں گے, امی کو بھی بلائیں گے. یہاں اسٹیج پر امی کو کیسے بلا سکتے؟ نہیں بلا سکتے, لیکن امی کے لیے بھی گفٹ ہونا چاہیے تھا. میں مدرسے کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ امی لوگوں کو بھی ایک آدھ ساڑی تو دے دیجئے. اور میری آواز اگر ذمہ داروں تک پہنچ رہی ہے, سعود بھائی آگے ہیں ذمہ داروں میں سے, کہ امی کو بھی ساڑی پہنائیے جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو کو بھی اور امی کو بھی پہنائیں گے. اللہ اکبر. اور آپ کو معلوم ہے یہ آپ کا بہار نہیں, یہ صرف بہار نہیں, انڈیا نہیں, بلکہ پوری دنیا, اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے اس سے بہتر لباس اللہ پہنائیں گے. اللہ اکبر. اتنا بڑا انعام ملے اور گاؤں کا صرف ایک حافظ بنے, اتنا بڑا انعام ملے اور صرف 10 حافظ بنے, تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ابھی سرکاری نوکری مل جائے تو کتنے حافظ بن جائیں گے؟ سارے لوگ سب بولے بھائی میں تو حافظ بناؤں گا. اگر بہار سرکار یہ اعلان کر دے تو ایک بہار کے ناگرک ہونے کے ناطے میں بھی کہوں گا کہ بھائی میں اپنے بچے کو حافظ بنا رہا ہوں کیونکہ سرکاری نوکری مل رہی ہے. میرے بھائیو چند دن کی زندگی ہے, کتنے سال زندہ رہیں گے بولیے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, 200 سال. ارے بھائی کتنے سال زندہ رہیے گا؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, 200 سال, کتنے سال زندہ رہیے گا؟ بس 60 سال. 60 سال کے بعد تو انعام ہی انعام ہے. یعنی 60 سال کے لیے ہم اپنے بچے کو پیچھے کیے ہوئے ہیں اور جو وہاں انعام ملے گا تو اس کے لیے آگے بڑھ ہی نہ رہے. ایک چیز اور بتا دوں, جتنے لوگ حفظ میں پڑھاتے ہیں حافظ صاحب لوگ آگے تھے, 4 حافظ صاحب. حافظ صاحب کے چہرے پر آپ نے مسکراہٹ نہیں دیکھی, وہ ہنسے نہیں. ہنسے تھے کیا؟ دیکھیں ہنستے ہوئے نا. یہ حافظ صاحب لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ نہیں برا نہ مانیے, صحیح ہے. وہ عدم مایوس بن کے رہتے ہیں, منہ ہاتھ گرا ہوا ہے ایسے. کیوں حافظ صاحب کیوں منہ ہاتھ گرائے ہوئے ہیں؟
پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پورا نظام ایک طرف ہو جائے، لیکن میرے نبی کے نزدیک اگر کوئی محبوب ہے تو کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027، تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو قرآن سے جڑنا ہوگا، اور یہی قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے آدمی کو عہدہ ملتا ہے، عہدہ حافظ قرآن۔ آج میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، مسجد کا ذمہ دار کس کو بنایا جاتا؟ پیسے والے کو یا قرآن والے کو؟ پیسے والے، قرآن والے نہیں، بولیے، پیسے والے کو ناظم صاحب بناتے ہیں یا قرآن والے کو؟ مدرسے کا ذمہ دار پیسے والے کو بنائیے گا یا قرآن اور حدیث پڑھنے والے کو؟ کس کو بناتے ہیں؟ پیسے والے کو بناتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 817، نافع بن حارث کی ملاقات ہو گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، مکہ کا گورنر کس کو بنا دیا ہے؟ ابن ابزہ کو میں نے بنایا ہے۔ ابن ابزہ، ارے وہ جو نوکروں میں سے، آپ کو پتہ نہیں ابن ابزہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے لوگوں کو اٹھاتا ہے اور قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گرا دیتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک گانا سنیں گے، ایک گانا یاد رکھیں گے تو کتنا گناہ ملے گا؟ بہت زیادہ۔ اور قرآن کا اگر ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکی ملے گی؟ اب دیکھ لیجئے، الف لام میم، کتنی نیکی ملی؟ 30 ملی کہ نہیں ملی؟ اچھا، ہمارے موبائل میں گانا ہے لیکن قرآن نہیں ہے، اور اگر میں آپ لوگ سب کا موبائل یہاں جمع کر دوں اور بول دوں یہاں جمع کرنے کو، لوگ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ موبائل کے اندر ہی اس کا اخلاق ہے، یعنی وہ کتنے پانی میں ہے، کیسے استعمال کر رہا ہے، اس میں ہر طرح کی فوٹو بھی ہے، وہ ہیرو کی ہے، ہیروئن کی ہے، اور ہر دن تاکتے رہتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے، تو یہاں لوگ جمع نہیں کریں گے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ موبائل فون میں قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے بھائی؟ ارے آپ مت ہاتھ اٹھائیے بھائی، دیکھو مولوی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس ہے؟ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد۔ اب لمبی داڑھی آپ کو رکھنی پڑے گی انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ ارے بھائی، جب بلبیر سنگھ لمبی داڑھی رکھ کے عامر بن سکتے تو آپ، ہم اور آپ مسلمان ہو کے کیوں نہیں بھائی؟ بھائی ہماری پہچان یہی ہے نا، مرنے کے بعد ایک ہی سنت ہمارے ساتھ جائے گی، وہ یہی ہے، اور کوئی چیز تو نہیں جائے گی، ہے نا۔ اور جب بابری مسجد کا ایسا مسئلہ ہو گیا تو ہم لوگوں کو تو اور پکا مسلمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ورنہ اگر ایسے ہی بن کے رہیے گا تو کوئی بھی مارتا پیٹتا رہے گا۔ چلیے الحمدللہ۔ تو میرے بھائی، قرآن سے محبت پیدا کیجیے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان۔ لوگوں سے کہیے کہ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پوتا پڑھ رہا ہے، میرا ناتی پڑھ رہا ہے، میں کیوں نہیں؟